बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो स्टूडेंट्स के जो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड हैं, वो स्टूडेंट्स के जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इंटरेस्ट रखते हैं, वो स्टूडेंट जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं या जिन्होंने डिग्री ले ली है, उनके हवाले से कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आपसे शेयर करना जरूरी है कि आज के दौर में जैसा कि हम देखते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने हर जगह अपने पंजे गाड़ दिए हैं और हर जगह अपने आप को वहां पे उसने इंजेक्ट कर लिया। तो अब इस सूरत हाल के अंदर आपने अपने करियर को बेहतर कैसे बनाना है और आपके लिए ऑप्शंस क्या हैं और कौन से अच्छे ऑप्शंस ऐसे हो सकते हैं कि जिनको अगर आप लें और जिनको अगर आप टारगेट करें तो आपका करियर एक अच्छा और एक बेहतर करियर बन सकता है। आज मैं आपको 10 ऐसे करियर बताना चाहता हूं कि जिनका ताल्लुक जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से है और उनमें अगर आप जाते हैं और अपनी पर्सनैलिटी और अपनी एबिलिटीज के मुताबिक अगर आप उनमें से किसी को आप चूज करते हैं तो मैं ये समझता हूं कि आने वाले वक्त में वो बहुत बेहतर करियर ऑप्शन के तौर पर रहेंगे और आपको फाइनेंशियली भी अच्छा रिवार्ड देंगे और उसके साथ साथ उनकी ग्रोथ लेवल जो है वो भी बहुत अच्छी होगी। जनाब सबसे पहले है मशीन लर्निंग इंजीनियर। मशीन लर्निंग इंजीनियर जो है उसका बेसिक काम क्या होता है? बेसिक काम ये होता है कि उसने एल्गोरिथम डिजाइन करना होता है और दूसरा उसने पैटर्न को अंडरस्टैंड करना होता है, यानी पैटर्न को वो अंडरस्टैंड करते हुए एल्गोरिथम उसने डेवलप करना है। ये उसका बेसिक काम है। उसके लिए उसको 6 तरह की स्किल्स, 6 तरह की जो क्वालिटीज हैं, लैंग्वेजेस हैं, मुख्तलिफ चीजें ये उसके पास होनी चाहिए जो आपको शो भी हो रही हैं। तो इनको आप अपने सामने रखिए और उसके मुताबिक अपनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनाइए और उसके अंदर अपनी महारत को और अपनी एक्सपर्टी को बढ़ाइए। लेकिन यहां पे याद रखिए कि ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि किसी डिप्लोमा की बेस पर या एक पायदान सीख कर आप इस काम को कर लेंगे। बैचलर डिग्री तो आपने हासिल करनी ही करनी है या आपके पास होनी ही चाहिए, लेकिन इससे एडवांस लेवल पे भी आपको जाना होगा, आपको मास्टर की तरफ भी मूव करना होगा। आपको अपने करियर प्लान के अंदर इस बात को रखना है कि मुझे मास्टर कब करना है और पीएचडी कब करनी है, तब जाकर आप मशीन लर्निंग इंजीनियर के तौर पे आप अपना एक बेहतरीन करियर सेट कर सकेंगे। दूसरे नंबर पर जनाब एआई इंजीनियर है। एआई इंजीनियर का क्या काम? एआई इंजीनियर का काम ये होता है कि उसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम डिजाइन करना होता है और इस सिस्टम को डिजाइन करने के लिए उसे 5 तरह की मुख्तलिफ लैंग्वेजेस और स्किल्स सीखने हैं, उसके अंदर अपनी एक्सपर्टी बढ़ानी है और इसकी डिमांड जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है और इसके अंदर अगर जितनी ज्यादा आप एक्सपर्टी अपनी बनाएंगे, और याद रखें कि इससे बैचलर लेवल नहीं, आपको अपने प्लान के अंदर मास्टर को भी शामिल करना होगा, तब जाकर आप एक अच्छे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजीनियर के तौर पे अपने आप को मनवा सकेंगे। और 2025 और आने वाले सालों के अंदर जाहिर है आप यंग हैं और यंग अगर आपकी आगे पूरी जिंदगी पड़ी है, आपने पूरा करियर डिजाइन करना है, तो सारी चीज को सामने रखिए और उसके मुताबिक इस चीज को सेट कीजिए, तो फिर जाके आपके लिए कोई चीज मुमकिन हो सकेगी कि आप एक अच्छा करियर बना सकें। तो अच्छा जनाब तीसरे नंबर पे जो करियर मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है कंप्यूटर विजन इंजीनियर। ये कंप्यूटर विजन इंजीनियर कौन होता है और इसका क्या काम होता है? इसका काम ये होता है कि विजुअल रिकॉग्निशन के लिए, यानी आप देखते हैं ना कि बहुत सी जगहों पे फेस रिकॉग्नाइज किया जाता है, मोबाइल के अंदर फेस रिकॉग्नाइज होता है, मुख्तलिफ जगहों पे फेस रिकॉग्नाइज होता है। तो जो भी विजुअल फेस रिकॉग्निशन हो या उसके अलावा और जगहों पे कोई भी विजुअल को रिकॉग्निशन करनी हो, तो इसके लिए जो सिस्टम डिजाइन करना होता है, जो इसके लिए सॉफ्टवेयर पीछे डिजाइन करना पड़ता है, जो काम करना होता है, तो वो इस फर्द को करने होते हैं और इसके लिए इसको 6 तरह की मुख्तलिफ एक्सपर्टीज अपने अंदर पैदा करनी होती है, अपने स्किल्स सीखने होते हैं। बिसाइड इसके पास जो डिग्री मौजूद है, जो इसने पहले से बीएस किया हुआ है, उसके अलावा इसके अंदर इसको बहुत अच्छी कमांड होना लाजमी है, तब जाकर इसके लिए मुमकिन होता है कि ये बहुत बेहतर अंदाज से आगे बढ़ सके और आगे अपने करियर को बना सके। चौथे नंबर पर जनाब आप एनएलपी इंजीनियर के तौर पे भी काम कर सकते हैं और अपने अंदर आप एक्सपर्टी डेवलप करें कि जैसे चैटबॉट होते हैं और जितने भी चैटबॉट्स होते हैं तो उसको डेवलप करने के लिए या उसके अंदर इनहेंसमेंट के लिए, उसके अंदर मजीद अच्छे अच्छे ऑप्शंस और फीचर्स लाने के लिए जो काम करने होते हैं, तो वो काम आप करने के लिए अपने आप को स्पेसिफिक रख सकते हैं। अगर
آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نیچرل لینگویج پروسیسنگ کو بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں اور اپنی کمانڈ موجود ہے، اور 4 بنیادی طور پہ سکلز ہیں کہ جو اس کے اندر لازمی آپ کے پاس ہونے چاہیے، اور اس اسٹرینتھ کے ساتھ اگر آپ آگے بڑھتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ آنے والے کل میں یعنی 25 اور 25 سے آگے سالوں کے اندر آپ کے لیے ایک اچھا فیوچر بن سکتا ہے۔ تو 5واں کیریئر آپشن آپ کے پاس ہے ڈیٹا سائنٹسٹ کا، کہ آپ ڈیٹا سائنٹسٹ کے طور پہ کام کریں۔ اگر آپ نے بی ایس کمپیوٹر سائنس میں کیا ہے یا سافٹ ویئر انجینئرنگ میں کیا ہے تو آپ ماسٹر میں ڈیٹا سائنس لے سکتے ہیں، یا اگر آپ نے بی ایس میں ہی ڈیٹا سائنس لیا ہے تو تب بھی ٹھیک ہے۔ تو اس کا بنیادی کام یہ ہوتا ہے کہ اس نے ڈیٹا کو پروسیس کرنا ہوتا ہے، اس کا انالیسس کرنا ہوتا ہے، اس کو دیکھنا ہوتا ہے، اس سے چیزوں کو اسیس کرنا ہوتا ہے کہ چیزیں کس سائڈ پہ جا رہی ہیں، پیٹرن کیا چل رہا ہے اور کون سی چیز کہاں پہ آ رہی ہے، اور اس کے لیے جو ریلیونٹ سکلز ہیں وہ ان پہ آپ کو ضرور فوکس کرنا چاہیے کہ جہاں آپ نے ڈگری حاصل کی ہے اس کے ساتھ ساتھ ان سکلز کے اوپر بھی بہت لازمی طور پہ فوکس کیجیے۔ میں اس پہ بار بار فوکس اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم ڈگری لے لیتے ہیں لیکن ڈگری لینے کے ساتھ ان خاص اسپیسیفک چیزوں کے اوپر ہمارا فوکس نہیں ہوتا اور ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ اس ایک کام کے لیے اسپیسیفک یہ 4 چیزیں چاہیے، 5 چیزیں چاہیے، 6 چیزیں چاہیے۔ اس لیے میں بار بار آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ اس کو اگر توجہ سے سیکھ لیں گے، اگر آپ شروع سے کیریئر پاتھ کو اپنے سامنے رکھیں گے اور تمام چیزوں کو ساتھ ساتھ آپ سیکھتے جائیں گے اور اس کے مطابق آپ اپنے پلان کے مطابق چلیں گے تو پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی آپ کو کامیابی کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ نمبر 6 روبوٹکس انجینئر۔ روبوٹکس انجینئر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ایک بہت ہی اچھی فیلڈ ہے اور اچھی ڈومین ہے کہ جس کے اندر آپ بہت آگے تک جا سکتے ہیں۔ اس میں آپ کے پاس پاکستان کے اندر بھی اب یہ چیزیں سٹارٹ ہو چکی ہیں اور پاکستان سے باہر بھی موجود ہے، مینوفیکچرنگ بھی موجود ہے، مینٹیننس بھی موجود ہے۔ اس کے لیے جو لازمی سکلز ہیں وہ آپ کو ضرور سیکھنے چاہیے اور اس کے اوپر فوکس کر کے اور اپنی پوری توجہ کے ساتھ آپ کو اس میں اپنی ایکسپرٹی بنانی چاہیے کہ اگر آپ نے آگے جا کر روبوٹکس انجینئر بننا ہے تو لازمی طور پر آپ کو اس سارے پیکج کو اچھے طریقے سے تیار کرنا چاہیے۔ 7ویں نمبر پر جناب ڈیپ لرننگ انجینئر ہے۔ یہ بہت اسپیشلائز اور ذرا مشکل فیلڈ ہے اور یہ ایک ایسا کام ہوتا ہے اس کا کہ جس نے انسانی دماغ کے مطابق اپنے کام کو کرنا ہوتا ہے۔ انسانی دماغ کی جو فنکشنلٹی ہے یعنی ہیومن برین فنکشنلٹی کو اس نے مشین کے ذریعے سے پریکٹس میں لانا ہوتا ہے۔ تو یہ والی جو فیلڈ ہے یہ ذرا ٹف بھی فیلڈ ہے اور اس میں جتنے میرے وہ اسٹوڈنٹ کے جو بہت ہی انٹیلیجنٹ بھی ہیں، جن کا سی جی پی اے بھی بہت اچھا جا رہا ہے اور جن کا انٹرسٹ بہت زیادہ ہے اور وہ جو لگ کے کام کرنے والے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اگر اس فیلڈ میں آتے ہیں تو پاکستان کی بڑی خدمت ہوگی اور پاکستان کو بہت اچھے لوگ ایسے ملیں گے اور اچھی سسٹم ایسے ڈیزائن ہوں گے کہ جس کے نتیجے میں ہیلتھ سیکٹر کے اندر اور اس کے علاوہ بہت ساری اور فیلڈز ہیں کہ جس کے اندر اس کی ضرورت ہے اور ہمیں ایسے ایکسپرٹس کی ضرورت ہے کہ جو اس فیلڈ کے اندر آ کے اور بہتر انداز سے کام کر سکیں۔ اس کے لیے بھی جو سکلز کا پیکج ہے وہ آپ کو دکھایا جا رہا ہے، اس کے اوپر ضرور فوکس کریں اور ابھی سے اپنے سامنے رکھیں کہ میں نے کیا کرنا ہے اور کہاں پہ پہنچنا ہے۔ 8ویں نمبر پہ جناب اے آئی ریسرچر۔ اے آئی ریسرچر ایک ایسا فیلڈ ہے، یہ ایک ایسا کام ہے کہ جو بظاہر تو کچھ کرتا نظر نہیں آتا اور بڑے آرام سے بیٹھا ہوتا ہے، چل اور بڑے آرام سے، لیکن بڑی انوویشن لاتا ہے، بڑی نئی نئی چیزیں دکھاتا ہے، نئے نئے کام بتاتا ہے، نئی نئی چیزیں وہ مارکیٹ میں لاتا ہے اور اسی کی وجہ سے بہت سارے کام ہو رہے ہوتے ہیں اور اے آئی کے اندر جتنی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے وہ بھی اسی کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ لیکن یہ کام کرنے کے لیے جتنا شارپ مائنڈ ہونا چاہیے اس کے لیے آپ کو ان سکلز پہ بھی فوکس کرنا ہے اور ابھی سے اپنے مائنڈ کو اس طریقے سے ٹرین کرنا ہے کہ وہ بہتر انداز سے ایک اچھی چیز ریسرچ بھی کر سکے اور یہ دیکھ سکے کہ آنے والے کل میں اگلے 5 سالوں بعد، 10 سال کے بعد، 8 سال کے بعد کیا ہونے والا ہے، کیا دنیا میں تبدیلیاں آنے والی ہیں، انسانوں کی ضروریات کیا ہوں گی۔ تو وہ اسکل اگر آپ کے پاس موجود ہے، وہ ویژن موجود ہے، وہ امیجنیشن اگر آپ کے پاس موجود ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر آپ کو اس فیلڈ کے اندر جانا چاہیے۔ 9ویں نمبر پر اے آئی پروڈکٹ مینیجر ہے۔ تو پروڈکٹ مینیجر جو ہے یہ ایک بہت ہی اور طرح کا کام ہے
جتنے بھی کام ہو رہے ہوتے ہیں تو اس شخص کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ اس پروڈکٹ جو چیز سامنے موجود ہے جو تیار ہونے جا رہی ہے اس نے اس ساری چیز کو دیکھنا ہے, اوورسی کرنا ہے کہ کیا ہو رہا ہے, کہاں ہو رہا ہے, ٹائم لائن کیسے ہے, مارکیٹ کی ریکوائرمنٹ کے مطابق چیز تیار ہو رہی ہے یا اس سے آگے پیچھے ہے, کیا کچھ ہو رہا ہے. اور اس کے پاس یہ ہے کہ وہ اسٹریٹجک جو تھنکنگ ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. اس کے علاوہ اس کے پاس مارکیٹ کا نالج, اس کی ڈومین کا نالج, اس ساری چیز کے بارے میں اس کا ایک ورائٹی قسم کا نالج اس کے پاس ہوتا ہے. یہ ایک چلتا پھرتا کیریئر ہوتا ہے. وہ ایک جگہ پہ تو اس کی ظاہر جگہ ہوتی ہے لیکن یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اچھا یہ کام کیسے ہو رہا ہے, وہ کام کیسے ہو رہا ہے, یہ کیسے. تو یہ اس طرح کا ایک کام ہے اور یہ بڑا مزے کا کام ہوتا ہے لیکن اتنا ہی زیادہ ذمہ داری والا کام ہوتا ہے. تو اس لیے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے اندر یہ کوالٹیز موجود ہیں تو پھر آپ کو سوچنا چاہیے اور اس فیلڈ میں جانا چاہیے. آخری 10واں جو ہے وہ ہے AI کنسلٹنٹ, کہ آپ ایز اے کنسلٹنٹ بھی کام کر سکتے ہیں. اچھا, کنسلٹنٹ کام کرنے کے 2-3 طریقے ہوتے ہیں. مثلا یہ ہے کہ آپ کسی کمپنی کو جوائن کر لیا ایز اے کنسلٹنٹ, یہ بھی ایک طریقہ ہے. آپ نے انڈیپینڈنٹ اپنی کمپنی بنا لی ہے تو آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں. آپ فری لانسنگ کے طور پہ کام کرتے ہیں تو آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں. تو یہ مختلف طریقوں سے آپ اس کام کو کر سکتے ہیں لیکن یہ یاد رکھیں کہ آپ کے اندر ایکسپرٹی پوری ہونی چاہیے, نالج پورا ہونا چاہیے, آپ کے پاس جتنی ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری ہونی چاہیے. جو کنسلٹنٹ ہے اس کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس اگر نالج مارکیٹ میں جو لوگ کام کر رہے ہیں ان سے زیادہ نہ ہو تو یہ پھر پیچھے رہ جاتا ہے. ایک دفعہ اگر کسی وجہ سے مارکیٹ سے یہ آؤٹ ہو جائے تو پھر دوبارہ ان ہونا اس کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے. تو اس لیے اس بات کا خیال رکھیں کہ اگر آپ کو انڈیپینڈنٹ کام کرنا, کنسلٹنٹ کے طور پہ کام کرنا اچھا لگتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اس کی ریکوائرمنٹس ہیں وہ بھی بڑی ٹف ہیں اور ان کو بھی ضرور سامنے رکھیے. میرے عزیزوں, میں نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے ریلیٹڈ 2025 اور اس سے آگے والے سالوں کے لیے 10 بہترین کیریئرز آپ کو میں نے بتائے ہیں. آپ ان میں سے اپنی سہولت, اپنی ابیلٹیز, اپنی پرسنالٹی ٹریٹس اور اس کے مطابق دیکھیے کہ کون سا کیریئر ایسا ہوگا کہ جہاں جا کے آپ کی جو ابیلٹیز ہیں وہ میکسیمم لیول پہ یوٹیلائز ہو سکیں گی, کہاں پہ جا کے آپ سیٹسفائیڈ ہوں گے, کہاں پہ آپ کو پے بیک اچھا ہوگا, کہاں پہ جا کے آپ سوسائٹی کو بھی سرو کر سکیں گے, کہاں پہ جا کے آپ کی اپنی پرسنل گروتھ بھی ہو سکے گی. تو یہ ساری چیزیں دیکھنے کی ہوتی ہیں. تو اس کے مطابق پھر ایک اپنا کیریئر سیٹ کیا جاتا ہے اور وہی کیریئر وہ ہوتا ہے کہ جس میں آپ کو زندگی بھر خوشی ملتی ہے, اطمینان سے پھر آپ اپنی پوری زندگی کو گزارتے ہیں. میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. خوش رہیے, شاد رہیے, آباد رہیے.